بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کا میرا موضوع سخن بھی فلسطین کی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ 6 صدی ہجری میں جب بیت المقدس پر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا، اس وقت عالم اسلام کی حالت اچھی نہیں تھی، اور اس عالم اسلام کے علاقوں میں ایک حکومت تھی، وہ سلجوقیوں کی تھی۔ سلجوقیوں کے درمیان بھی انتشار تھا، لیکن اسی دوران عماد الدین زنگی کی زبردست شخصیت ہوئی۔ عماد الدین نے مسلمانوں کو پھر حیات نو بخشی۔ موصل، حلب وغیرہ کے علاقوں کو فتح کر کے زنگی نے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ عماد الدین نے جس جرات اور حوصلہ مندی سے صلیبیوں کا مقابلہ کیا اور ان کو زبردست شکستیں دیں، وہ تاریخ اسلام کا قابل فخر باب ہے۔ عماد الدین نے مصر کے سرحدی علاقوں سے عیسائیوں کو نکال کر قبضہ کر لیا۔ محاذ شام پر صلیبیوں کو ہزیمت کا منہ دیکھنا پڑا، اور زنگی نے شام کے وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا۔ لیکن پھر عماد الدین کی وفات کے بعد 1144 عیسوی میں اس کا لائق اور بہادر بیٹا نور الدین زنگی اس کا جانشین ہوا۔ صلیبیوں کے مقابلے میں وہ اپنے باپ سے کم مستعد نہ تھا۔ تخت نشین ہونے کے بعد اس نے مسلمانوں میں جہاد کی ایک نئی روح پھونک دی اور عیسائیوں سے بیشتر علاقے چھین لیے، اور انہیں ہر محاذ پر شکستیں دیتا رہا۔ جب عیسائیوں کو شکستوں کی خبریں پورے یورپ میں پہنچی تو ایک بار پھر پوپ یوجین سوم نے دوسری صلیبی جنگ کا اعلان کیا، اور اس نے دوسری صلیبی جنگ کا آغاز ہوا۔ 1148 عیسوی میں جرمنی کے بادشاہ ناٹ سوم اور فرانس کے حکمران لوئی ہفتم کی قیادت میں 9 لاکھ افراد پر مشتمل فوج مسلمانوں کے مقابلے کے لیے یورپ سے روانہ ہوئی۔ اس میں عورتیں بھی شامل تھیں۔ پہلے صلیبی مارکوں کی طرح ان فوجیوں نے بھی خوب اخلاق سوز حرکتیں دوبارہ کی۔ لوئی ہفتم کی فوج کا ایک بڑا حصہ سلجوقیوں کے ہاتھوں تباہ ہوا۔ چنانچہ جب وہ انطاکیہ پہنچا تو اس کی 3/4 فوج برباد ہو چکی تھی۔ اب اس کی باقی ماندہ فوج نے آگے بڑھ کر دمشق کا محاصرہ کر لیا، لیکن سیف الدین زنگی اور نور الدین زنگی کی مشترکہ محنت سے اور مشترکہ جدوجہد سے صلیبی اپنے عزائم میں ناکام رہے۔ لوئی ہفتم اور کونارڈ کو دوبارہ یورپ کی سرحدوں میں دھکیل دیا گیا۔ چنانچہ اس طرح دوسری صلیبی جنگ ناکام ہوئی۔ اس دوران حالات نے پلٹا کھایا اور تاریخ اسلام میں ایک ایسی شخصیت نمودار ہوئی جس کے سرفروشانہ کارنامے آج بھی مسلمانوں کے لیے طرز عمل ہیں۔ یہ عظیم شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جب اسلامی تاریخ کا ذکر کیا جائے تو جب تک اس شخص کا نام نہ لیا جائے تو اسلامی تاریخ مکمل نہیں ہوتی۔ یہ عظیم شخصیت کا نام صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ مصر کے فاطمی خلیفہ فائز باللہ میں اتنی سکت نہ تھی کہ وہ عیسائیوں کے طوفان کو روک سکتا۔ اس کے وزیر شاور سعدی نے صلیبیوں کے خطرے کا اندازہ کرتے ہوئے نور الدین زنگی کو مصر پر حملے کی دعوت دی۔ نور الدین نے اپنے بھائی اسد الدین شیر کوہ کو اس مہم پر مامور کیا۔ چنانچہ اسد الدین نے مصر میں داخل ہو کر عیسائیوں کو قلع کما کیا، لیکن شاور نے غداری کی اور شیر کوہ کے خلاف فرنگیوں یعنی عیسائیوں سے ساز باز کر لی۔ 1127 عیسوی کو شیر کوہ نے دوبارہ مصر پر فوج کشی اور اسکندریہ پر قبضہ کے بعد مصر کا بیشتر علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ شاور سعدی اپنے جرائم کی وجہ سے قتل ہوا اور شیر کوہ خلیفہ غازد کا وزیر بنا۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے ان کی جگہ لی، اور خلیفہ نے صلاح الدین ایوبی کو الملک الناصر کا لقب دیا۔ خلیفہ عازد کی وفات کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مصر میں عباسی خلیفہ کا خود براج کر دیا۔ پھر مصر کا خود مختار حکمران بننے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے خلاف جہاد کو اپنی زندگی کا نصب العین قرار دیا۔ مصر کے علاوہ صلاح الدین ایوبی نے 1182 عیسوی تک شام، موصل، حلب وغیرہ کے علاقے فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس دوران صلیبی سردار ریجانڈل کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا، جس کی روز سے دونوں کے دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی تھا۔
صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔ 1186 عیسوی میں عیسائیوں کے ایک ایسے ہی حملے میں ایک بادشاہ نے یہ جسارت کی کہ بہت سے دیگر عیسائی عمرہ کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملے کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے اور فوراً اس عیسائی فوج کا تعاقب کرتے ہوئے اسے تین میں جا لیا۔ سلطان نے دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مادہ ڈلوایا جس سے سرزمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس آتش ماحول میں 1187 عیسوی کو ہتین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 عیسائی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے، اور جو عیسائیوں کے فوج کا بادشاہ تھا، کمانڈر تھا، وہ بھی گرفتار ہوا۔ سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ اس جنگ کے بعد اسلامی افواج عیسائی علاقوں پر چھا گئیں۔ 1103 کی فتح کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ ایک ہفتے تک خورے جنگ کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ بیت المقدس پر پورے 91 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ صلیبیوں کے برعکس سلطان نے عیسائیوں پر کسی قسم کی زیادتی نہ ہونے دی اور انہیں 40 دن کے اندر شہر سے نکل جانے کی اجازت عطا کی۔ رحم دل سلطان نے فدیہ کی نہایت ہی معمولی رقم مقرر کی اور جو لوگ ادا نہ کر سکے انہیں بغیر ادائیگی فدیہ شہر چھوڑنے کی اجازت دے دی گئی۔ بعض اشخاص کا زر فدیہ سلطان نے خود ادا کیا اور انہیں آزادی دی۔ بیت المقدس پر تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کا قبضہ رہا، لیکن پھر بعد میں 1948 عیسوی میں امریکہ، برطانیہ، فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقے میں یہودی سلطنت قائم کی گئی اور بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اس تاریخ کو انشاءاللہ آگے بیان کیا جائے گا۔ پھر بیت المقدس کی فتح صلیبیوں کے لیے پیغام اجل سے کم نہ تھا، یعنی جب بیت المقدس کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تو اس فتح کی خبر پورے یورپ میں تہلکہ مچا دیا۔ اس طرح تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ میں یورپ کا پورا حصہ، پورا علاقہ شریک تھا۔ شاہ جرمنی، شاہ فرانس، شاہ انگلستان بنفس نفیس ان جنگوں میں شرکت کی۔ پادریوں اور راہبوں نے کریہ کریہ گھوم کر عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا۔ عیسائی دنیا نے اس قدر لاتعداد فوج ابھی تک فراہم نہ کی تھی۔ یہ لشکر یورپ سے روانہ ہوا اور آقا کی بندرگاہ کا محاصرہ کر لیا۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تن تنہا آقا کی حفاظت کی، تمام انتظامات مکمل کر لیے ہوئے، لیکن صلیبیوں کو یورپ سے مسلسل کم پہنچ رہی تھی۔ ایک مارکہ میں 10,000 عیسائی قتل ہوئے، مگر صلیبیوں نے محاصرہ جاری رکھا۔ لیکن چونکہ کسی اور اسلامی ملک نے سلطان کی یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی کی مدد نہیں کی، اس لیے صلیبی ناکہ بندی کی وجہ سے اہل شہر اور سلطان کا تعلق ٹوٹ گیا، اور سلطان باوجود پوری کوشش کے مسلمانوں کو مدد نہ پہنچا سکا۔ تنگ آ کر اہل شہر نے امان کے وعدے پر شہر کو عیسائیوں کے حوالے کر دینے پر آمادگی ظاہر کی۔ فریقین کے درمیان معاہدہ طے ہوا، جس کے مطابق مسلمانوں نے 2 لاکھ اشرفیاں بطور تاوان جنگ ادا کرنے کا وعدہ کیا اور 500 عیسائی قیدیوں کی واپسی کے شرائط کرتے ہوئے مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دی۔ مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ وہ تمام مال و اسباب لے کر شہر سے نکل جائیں، لیکن رچرڈ نے بدعہدی کی اور محصورین کو قتل کر دیا۔ آخر کے بعد صلیبیوں نے فلسطین کی بندرگاہ اسقلان کا رخ کیا۔ اسقلان پہنچنے تک عیسائیوں کا سلطان کے ساتھ 11 بار مقابلہ ہوا۔ سب سے اہم مارکہ ارسوف تھا۔ سلطان نے جوان مردی اور بہادری کی درخشندہ مثالیں پیش کی، لیکن چونکہ کسی بھی مسلمان حکومت بالخصوص خلیفہ بغداد کی طرف سے کوئی مدد نہ پہنچی، لہذا سلطان کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ واپسی پر سلطان نے اسقلان کا شہر خود ہی تباہ کر دیا، اور جب صلیبی وہاں پہنچے تو انہیں اینٹوں کے سوا کوئی چیز نہ ملی۔ اس دوران سلطان نے بیت المقدس کی حفاظت کی تیاریاں مکمل کی۔
کیونکہ اب صلیبیوں کا نشانہ بیت المقدس تھا۔ سلطان نے اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ اس قدر عظیم لاؤ لشکر کا بڑی جرات اور حوصلے سے مقابلہ کیا۔ جب فتح کی کوئی امید باقی نہیں رہی تو صلیبیوں نے صلح کی درخواست کی۔ فریقین میں معاہدہ صلح ہوا، جس کی روح سے تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ ہوا۔ اس صلیبی جنگ میں سوائے عکا شہر کے عیسائیوں کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا اور ناکام واپس ہوئے۔ معاہدے کی شرائط یہ ہیں: نمبر 1، بیت المقدس بدستور مسلمانوں کے پاس رہے گا۔ ارسطوف، حیفا، یافا اور عکا کے شہر صلیبیوں کے قبضے میں چلے گئے۔ اسکلان آزاد علاقہ تسلیم کیا گیا اور زائرین کو آمد و رفت کی اجازت دی گئی۔ اس طرح درمیان میں اس کے بعد تیسری صلیبی جنگ کے بعد تقریباً چھوٹی چھوٹی اور صلیبی جنگیں ہوئی ہیں۔ ٹوٹل 9 ہوئی ہیں، اس میں سے دیگر 4 بہت چھوٹی چھوٹی ہیں۔ میں 9ویں پھر آخری بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ 9ویں صلیبی جنگ کا آغاز اس طرح ہوا کہ شاہ انگلستان اور شاہ فرانس مل کر شام پر حملہ کیا۔ اس جنگ کے نتیجے کے طور پر شام و فلسطین سے صلیبیوں کا وجود ختم کر دیا گیا اور صلیبیوں کے اندر مزید جنگ کا حوصلہ نہ رہا۔ دوسری جانب مسلمان بدستور اپنے علاقوں کی حفاظت میں مستعد تھے۔ جب اس قدر طویل جنگوں کے خاتمے کے بعد عیسائیوں کا سوائے تباہی اور شکست کے کچھ حاصل نہ ہوا تو ان کا جنگی جنون سرد پڑ گیا۔ اس طرح صلیبی جنگوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اب اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ اس سے آگے کی تاریخ بیان کی جائے گی، اور اپنے دعاؤں میں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو ضرور